زمانے میں نا لوگوں کی صحتیں بھی کمزور ہیں اور برداشت بھی کم ہے. پہلے زمانے میں علماء لوگوں کو دین پر ایسے لاتے تھے جہنم کے عذاب سے ڈرا کے. جیسے حدیث میں بھی صحابہ کو نبی نے جہنم پر بات کی, صحابہ ایسے خوفزدہ ہو گئے کہ ہانڈی جیسے کھولتی ہے نا ایسے ان کے سینوں سے آواز آنے لگی. اب لوگوں میں وہ برداشت بولو نہیں ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. موت کا زیادہ تذکرہ کرو پاگل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ کیا کرو. کہہ رہے ہیں موت کا مراقبہ وہ نیند غائب ہو جاتی ہے, ڈر اتنا لگ جاتا ہے کہ مریں گے. تو ایک تجربے سے بھی کچھ سیکھتا ہے نا انسان. میرا رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں نا ایک ہدف بناؤ اور اس ہدف کو بڑے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹینشن نہ لو. جہاں آپ نے مسلط کیا نا اپنے اوپر کسی چیز کو, بجائے کام ہونے کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہدف بناؤ میں نے داڑھی رکھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے زنا سے بچنا ہے, میں نے بدنظری سے بچنا ہے. ہدف بناؤ مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے. ہدف بناؤ میں نے اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے, کچھ معمول بھی تو بناؤ نا, صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا. کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لو, تسبیح نہیں لیتے ہاتھ سے ایسے ذکر کر لو. کچھ تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لو. ہمیں یاد ہے فجر کے وقت لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی بچپن میں, اب بالکل غائب. تو تھوڑا سا قرآن کبھی روزانہ کھول کے دیکھ لیا, ایک پاؤ پارا تلاوت کر لیا, کچھ تھوڑا سے تو مناسبت ہوگی. تو ایک ہدف بنا کے نا اس کو بڑے آسانی سے اس گول تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یار میری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز ہے نا. یار میری زندگی میں نماز نہیں ہے, میں اتنی باتیں سن رہا ہوں, اتنے عرصے سے بیانات سن رہا ہوں, تھوڑا عمل پہ بھی تو آنا چاہیے نا. تو یار عمل پہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز کو پکڑو. اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, ابے بڑا مشکل ہے یار, صبح کون اٹھے گا. ابے بھائی تو آپ ایسا کرو کہ فجر کو پکڑ لو خالی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو مشکل فجر پکڑ لی تو باقی ساری تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فجر چھوٹ جائے تو سزا دو اپنے آپ کو, جرمانہ رکھ لو. اور میں آسان کر کے, آج کل فحش فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے, کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتی. میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں, ٹینشن میں نہیں ڈالتا. نہیں جہنم میں جائے گا, تو نے دیکھی زندگی برباد. ابے بغیرت کیا کر رہا ہے. اس بات تو بالکل صحیح ہے, بغیرت بھی ہے, جہنم میں بھی جائے گا, لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں. وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے, اب ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ لت پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی. اس کا طریقہ کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کسی کو عادت ہے تو اس کو امیدیں دلاتے تھے. اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو اب ایسا کرو کہ تبلیغ جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے. وہ ایک بڑے دہشت گرد کے پاس گئے تھے, میں اس دہشت گرد کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائے گا, وہ کیونکہ ہم کیوں پٹیل لیں دہشت گردوں سے بھائی. تو وہ گئے اس دہشت گرد کو, انہوں نے تبلیغ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ نے اتنے یہ, اب آ جاؤ دین کی طرف. اس نے کہا میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میرے لیے واپسی کا دروازہ کیا ہے, ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایک کام کر لو, مزید آگے جانا چھوڑ دو, مزید جتنا ہو گیا اس پہ بریک لگا لو. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں, وہ مزید آگے گیا, جس سے وہ برباد ہو گیا, جس سے کیا ہو گیا وہ, اور اب پچھتاتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے نا, آپ ایسا کرو بھائی کہ بڑے لائٹ اس کو لے کے نا, اس کو علاج کے بارے میں سیریس ہو جاؤ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو. بس یار جب میں نے ایسی کوئی فحش چیز دیکھی, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. میں کوئی سزا دو اپنے آپ کو. سزا نہ اتنی مشکل ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے, نہ اتنی ہلکی ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. آئی بات سمجھ میں. اب جب نوجوانوں کو یہ بات کہی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھ رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو سزا بھی دے کے دیکھ لیا, پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, سزا کنٹینیو دیتے رہو اپنے آپ کو. یہ شیطان برغلاتا ہے, کہتا ہے یار تم نے تو اپنے آپ ایک روزہ بھی رکھا تھا یا یہ کہ صدقہ بھی کیا تھا, پھر بھی ہو گیا گناہ, تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. او نہیں بھائی, یہ شیطان الو بنا رہا ہے, ہوگا آہستہ آہستہ. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے. جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا, تو دیکھو گورا یہ جو ہومو سیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, وجہ اس کی بریکیں فیل ہیں. وہ پہلے ان فوش چیزوں کی طرف آئے, پھر اور آگے. ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا. ایک وقت آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا, تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی.
سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر یہ فوج فلمیں نہیں چھوڑی کل زنا میں پڑو گے، لازمی بدکاری میں جاؤ گے، لازمی جاؤ گے اس زنا کی طرف. ابھی بریک لگاؤ. بریک اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ دماغ سے نکال دو کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کام، یہ بالکل بکواس بات ہے. یہ جس نے کہہ لیا نا میں چھوڑ ہی نہیں سکتا بھائی، میں تو گزارا نہیں ہوتا، یہ شیطان ہے بھائی. آپ کر سکتے ہو، آپ سے ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. سارے لوگ نیک جو بنتے ہیں نا، پیدائشی کوئی نہیں نیک نہیں ہوتا. اکثر تو توبہ طائب کر کے یوٹن لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ولی اللہ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، جو پیدائشی نیک گھروں میں ہوتے تھے. آج کل تو سب آڑے ترچھے ہی ہوتے ہیں، بعد میں توبہ کرتے ہیں. کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ بریک لگاؤ. آپ جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر کہ بھائی میں نے یہ کام کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ، اتنا تھوڑا پینلٹی لگے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ تو صورتحال سامنے آئے گی نا چند دنوں کے بعد کہ یار یہ جرمانہ اس گناہ کو چھوڑنے کچھ تو تبدیلی آئے گی. اب لوگ یار کم از کم اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اتنی دفعہ دیکھتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اس کی کوانٹٹی کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے. اور اگر کوانٹٹی بالکل بھی کم نہیں ہو رہی تو تھوڑا جرمانہ کیا کر دو، بڑھا دو. آپ کچھ تو کرو نا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے فلمیں دیکھنا، مفتی صاحب مجھے تو نیند ہی نہیں آتی رات کو، میں تو یوں کرتا ہوں. میں اب بیٹھ جا تو جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا. تو لائٹ لو. جب ذہن پہ مسلط کر لیا تو پھر برائی نہیں چھوٹتی ہے، دماغ میں رکھنا، پھر نہیں چھوٹے گی، پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. لائٹ لو کہ یار اب اس سے مقابلہ کرنا ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، میں جہنم پہ کمپرومائز، کیونکہ انجام اس کا جہنم کی آگ ہے، یہ بتا دوں اللہ نہیں چھوڑے گا. یہاں آپ سمجھ لو کہ یہ کوئی کم درجے کی گندگی نہیں ہے. تو آپ نے کچھ اپنے آپ کو سزا دینا شروع کی. آہستہ آہستہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ بھی کچھ کرے گا نا. خالی آپ ہی تھوڑی، اللہ کہے گا یار یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اب اپنے آپ کو سزا دیتا ہے. تو دیکھو آہستہ 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 انشاءاللہ ایک دن یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی. کرنے کی کوشش تو کرو. نماز کی پابندی میں بھی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر. یار فجر کی نماز گئی، اس دن ناشتہ گیا، بس آج فجر نہیں پڑی، ناشتہ نہیں کروں. ناشتہ بھی اگر بہت زیادہ وہ لگ رہا ہے تو اور کچھ کم کر لو. 2 پراٹھوں کے بجائے آج 1 پراٹھا کھاؤں گا میں. میرے لیے تو 1 پراٹھا بھی بہت ہے بھائی، اگر ایک پہ گزارا کرا لو. تو کچھ سزا دینا شروع کرو. لائٹ لو اس کو کہ میں نے اب چھوڑنا ہے، ہنس کھیل کے نا اب اس کو مقابلہ کرنا ہے. جیسے کوئی جم میں جائے اور اس نے بھاری وزن اٹھانا ہے تو ٹینشن میں آئے گا نا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ جو اس کا صحیح ٹرینر ہوگا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ایک دن آئے گا تم 100 کلو بھی اٹھا لو گے، فی الحال یہ تنکے میں 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ فی الحال، ٹھیک ہے نا. ایک تنکا لو، اس میں کیا کرو، قمیض کے 2 بٹن لگاؤ، اٹھاؤ. 15 سیٹ اس کے اور 15 شیروانی کے بٹن کے، وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں. تو لائٹ ہو جائے گا نا. جب وہ اٹھائے گا اگلے دن تھوڑا 4 بٹن لگا دے گا، پھر تھوڑا زیادہ بٹن لگا دے گا. تو لائٹ لے کے ہو سکتا ہے ایک دن مسٹر سندھ بن جائے، مسٹر پاکستان بن جائے. اور اگر پہلے دن ہی ابے 20 کلو، ابے 40 کلو کی پلیٹیں، ابے بھائی میں اپنا آرام سے زندگی گزار رہا تھا، مجھے جانے دو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج لوگوں کی ہمتیں پست ہیں، کمزور ہیں. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں آج ایک دم تہجد گزار اور نیک پرہیزگار جنت الفردوس، کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے. آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں ہے، میں نے انسان کا بچہ بننا ہے، سیدھے سیدھے نارمل ایک انسان کا بچے ہوتے ہیں نا، جیسے شریف آدمی فوج فلمیں نہیں دیکھتا، گندے لوگوں کا کام. ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، پھر اتنے گندگی ہوگی کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. اگر